حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ المجوسی جو غلام تھے اس نے اس کو زخمی کیا. تو اس حالات میں اس نے سب سے پہلی جو بات اس نے معلوم کی ہے اور پوچھا وہ یہ فرمایا کہ من قتلنی، کس نے مجھے قتل کیا، کس نے مجھے مارا. تو جب معلوم ہوا کہ مجھے ایک مجوسی غلام نے قتل کیا، اس نے مجھے زخمی کیا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے زخمی نہیں ہوا، میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مارا جا رہا ہوں. اور فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل قتلی علی ید رجل ما سجد للہ سجدہ. فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل جو ہے یہ اس آدمی کے ہاتھ پہ ہے کہ ما سجد للہ سجدہ، جس نے کبھی کوئی سجدہ ادا نہیں کی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. یعنی مسلمان کے ہاتھ سے بھی اگر کوئی مسلمان ظلماً قتل ہو جاتے وہ شہید ہے، لیکن جب ایک کسی کافر کے ہاتھ سے مسلمان شہید ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کے بارے میں اس نے پوچھا وہ یہ فرمایا کہ حل صلیت حل اکملت، میں نے کیا نماز پڑھ لی ہے، میں نے نماز مکمل کی ہے. دیکھو ایک خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ ہے، حکومت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، مال دولت کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں. کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ وہ نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت، کہ میں نے نماز مکمل کی، کہ میں نے نماز ادا کی. کتنی بڑی بات ہے کہ امت کو ایک سبق دی ہے کہ تم نماز کو اہمیت دو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بھی، اپنے دور خلافت میں بھی باقاعدہ گورنروں کو خط جاری کیا تھا اور فرمایا تھا اس میں ایک سرکولر کی شکل میں، ایک سرکاری ایک فرمان کے طور پہ کہ ان اہم امور عندکم الصلاۃ. فرمایا کہ آپ لوگوں کے سب سے اہم جو کام ہے میرے نزدیک کو نماز ہے، نماز ہی پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو. فرمایا کہ فمن حفظھا وحافظ علیھا حفظ الدین، جس نے نماز ادا کی، اس کی حفاظت کی، اس نے دین کی حفاظت کی. ومن ضیعھا فہو لما سواھا اضیعہ، اور فرمایا کہ جس نے نمازوں کو ضائع کیا تو اس نے نمازوں کے علاوہ دیگر چیزوں کیا کہ ضائع کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حالت میں باقاعدگی سے نماز کے بارے میں پوچھا. اور یہ وہ حالت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس دور میں، اس حالت میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ لقد ظننا ان القیامت قد قامت یوم قتل عمر. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ یہ واقعہ ہوا تو ہم سمجھے کہ قیامت واقع ہو گئی. اتنی عجیب صورتحال ہے اس میں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ حل صلیت حل اکملت. اور دوسری بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خاکساری کو دیکھو کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر فاروق جس راستے سے جاتے اس راستے سے شیطان نہیں جاتے. اور فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا، عمر نبی ہوتا، لکان عمر. لیکن وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ضعوا رأسی علی التراب، میرے سر کو مٹی کے اوپر رکھو، زمین میں رکھو، لعل اللہ ان یرحمنی. کتنی عجیب بات ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سر کو زمین کے اوپر رکھو، لعل اللہ ان یرحمنی، شاید کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے. دیکھو خاکساری دیکھو، عاجزی دیکھو. اور پھر دعا کی، وہ دعا کے الفاظ بھی بہت عجیب ہے. فرمایا اس الفاظ میں، اس دعا میں کہ یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، کہ وہ ہستی ہے، وہ ذات جس کی حکومت ختم نہیں ہوتی ہے، جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، رحم کرو اس ہستی کے اوپر، اس آدمی کے اوپر جس کی سلطنت ختم ہو گئی، جس کی بادشاہت ختم ہو گئی. اللہ میرے اوپر رحم کرے. اتنے بہترین قسم کی جو ہے اس سے دعائیں کی. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے اتنی خاکساری و عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. اور پھر بچوں کو سامنے پیش کیا، مختلف بچے آئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچوں کا بوسہ لیا، سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیے. اور اس موقع پہ دودھ پیش کیا گیا تو دودھ جو ہے انتیوں سے باہر نکلے. ظاہر ہے کہ بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ المستعان واللہ المستعان، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. پھر نوجوان آ گئے، مختلف نوجوان پیش ہو گئے. نوجوان پوری امت کے نوجوانوں کو جو سبق دیا، نوجوانوں سے کتنی محبت کی. اور پھر ایک ایک جوان آتے تھے، پیش ہوتے تھے. تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے، اس کو بلایا اور فرمایا یا ابن اخی تعال، اے میرے بھتیجے آ جاؤ. اور اس سے کہا کہ ارفع ازارک فانہ اتقی لربک وانقی لثوبک،
کتنی محبت سے نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بھتیجے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھو، اس میں تقوی ہے، خشیت الہی ہے، اس میں خاکساری عاجزی ہے، وہ انقا لثوبک، اس پہ کپڑوں کی صفائی سے کپڑے پاک رہتے۔ کپڑوں کو پاک رہنے کا بھی کیا ہے، ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا تم کپڑے کیا کرو، پاک کرو۔ اور پھر اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رو رہے، چیخ رہے، اور بہت زیادہ غم سے نڈال ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا، خون کی حالت میں، خون میں لت پت ہے، فرمایا کہ یا ابا حفص واللہ لقد لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے ابو حفص، ابو حفص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کنیت ہے، فرمایا کہ واللہ لطالما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے ہمیشہ اللہ کے نبی کو سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جئت انا و ابوبکر و عمر وخرجت انا و ابوبکر و عمر وذهبت انا و ابوبکر و عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ ہی سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ابوبکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں آ گیا، میرے ساتھ ابوبکر آ گئے، میرے ساتھ عمر آ گئے، میں گیا، میرے ساتھ ابوبکر گیا، میرے ساتھ عمر گیا، میں داخل ہو گیا، میرے ساتھ ابوبکر داخل ہو گیا، میرے ساتھ عمر۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندگی میں یقین کی گواہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی ہے، وہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان الفاظ کو کہتے ہوئے فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَحْشُرَكَ مَعَ صَاحِبَيْكَ، فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حشر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے، ان کے ساتھ آپ کو اٹھائے۔ کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بکر صدیق کے ساتھ۔ کن کی دعا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ جب یہ گفتگو سن لیا نا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہترین کلمات، تسلی کی کلمات، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو عام آدمی ہوں، لیا لیتنی انجو کفافا لا لیا ولا علیہ، کاش میں برابر خط جو ہے میں چھوٹ جاؤں کہ نہ میرے اوپر کچھ ہو نہ میرے لیے کچھ ہو، بس اب بچ جاؤ، میں جہنم سے بچ جاؤ، یا لیتنی انجو کفافا لا لیا ولا علیہ۔ کتنی خاکساری ہے، کتنے اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہے۔ اور پھر اس حالات میں اس نے ایک اور جو بات کی، بہت اہم بات ہے، فرمایا کہ اللہ فی الصلاۃ، نمازوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، یعنی اتقوا اللہ فی الصلاۃ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ دیکھو آخری وقت ہے، لیکن لوگوں کو کیا وصیت کرے کہ نمازوں کا خیال کرو۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پا رہے ہیں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے، فرماتے ہم نے کان رکھ کے سننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے، تو اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کا خیال کرو، اللہ کے بندو نمازوں کا خیال کرو۔ اور جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، آپ کے جو خادمین ہیں، آج کل تو زمانے میں تو غلام نہیں ہے، خادمین ہے، یعنی خادمین کا خیال رکھو، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، آپ کے بچے آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی فیکٹری میں جو لوگ آپ ساتھ کام کے ماتحت ہیں، آپ کے گھروں میں جو کام کرتے ہیں، جہاں آپ کے کسی ادارے کے بڑے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ جہاں پر بھی ہے، ماتحت لوگوں کا خیال کرو۔ اور یہ وہی کلمات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ فی الصلاۃ، نمازوں کا خیال کرو، نمازوں کو اہتمام کرو۔ پھر آخر میں پوچھا کہ آئین ادفن، کہاں دفن ہو جاؤں گا، تدفین کہاں انتظام کریں گے، کس مقام میں، کس قبرستان میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو دفنائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، لا ازکی نفسا، لا ازکی نفسی، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، فما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کے ایک عام آدمی ہوں، لیکن استأذن عائشہ فی ذلک، حتی عائشہ سے پوچھو اگر وہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی مجھے وہ جگہ دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو میں عام کسی قبرستان میں دفناؤں۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد کے کہاں اب دفنائے۔ حضرت عائشہ نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی اس کو جا دی۔ حضرت عائشہ کی بہت تاریخی الفاظ ہے، وہ فرماتی ہے کہ قد حیت هذا المکان لنفسی، میں نے اس جگہ کو
اپنے لیے تیار کی. میں چاہ رہی تھی کہ مجھے دفن ہو جاؤں، لیکن واللہ لأوسرن عمر به، واللہ لأوسرن عمر به. اور پھر فرمایا ادفنوہ مع صاحبہ، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اس کو ادھر دفناؤ. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عطا نے مجھے اس طرح اجازت دی، بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے. لیکن اس نے فرمایا کہ ابھی میں چونکہ زندہ ہو اور خلافت ہو، سب کچھ وہ ایک روب و دبدبہ موجود ہے، تو میرے وفات کے بعد بھی اب جا کے پوچھے. اور بعد میں بھی پوچھا تو حضرت شاہ نے یہی فرمایا کہ قد حیأت هذا المکان لنفسی، یہ جگہ میں نے اپنی تیار کی تھی، لیکن واللہ لأوسرن عمر به ادفنوہ مع صاحبہ. فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرو، دفناؤ. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس ایک ہی جگہ میں دفن ہے. اور جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد اور سعی کے بعد اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد مینا و عرفات اور مزدلفہ میں جانے کے بعد ادھر بھی جاتے ہیں مدینے میں. حالانکہ مدینے کے حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اگر حج کے لیے جائے اور مدینہ جس کے حج ہو جاتے ہیں، کوئی اگر عمرے کے لیے جائے اور بیت اللہ شریف کے طواف کرے، سعی بین صفا والمروہ کرے اور یہ احرام وغیرہ حالت اور سب کچھ، اس کے بعد اس کے اور مقام ابراہیم 2 رکعت نماز وہ ادا کرے تو اس کے عمرہ تو ہو جاتے ہیں. لیکن اس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے اور مسجد نبوی میں نہ جائے، بیت اللہ شریف کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روضے میں کشش رکھ دی ہے. کبھی انسان جاتے ہیں کہ رات گزاروں گا صبح نکلوں گا، دن نہیں چاہتے، ایک دن کے لیے جاتے 3 دن 5 دن رہتے ہیں، دن نہیں چاہتے کہ نکلے. ایک کشش اللہ نے اس پہ رکھ دیا. اللہ نے مدینۃ الرسول کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بن گئے. پہلے یہ صرف تھا تو بیماریوں کا مرکز تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مدینۃ الرسول بن گیا مدینہ، تو اللہ نے اس کے اندر وہ فیضات رکھ دیے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں. تو بہرحال جو بھی ادھر جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر درود السلام پیش کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر سلام پیش کرتے، اور نبی کریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا جو ابھی 1 محرم ہے، اس کی شہادت اور وفات کا دن ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت کے لیے اور اس کی غیرت کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی تاریخ اور یہ مثالیں ہم سب کے لیے ایک نمونہ بنائے. عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے، پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس کو روح کو اللہ تعالیٰ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح کو اور دیگر صحابہ کرام کی روح کو اللہ شاد و آباد رکھے. ان کی محنت ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور سب کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر بھی فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و حوض کوثر کے پانی بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.